شاد صاحب، پاکستان کی سیاست میں ہم نے دیکھا کہ جو الیکٹیبلز ہیں، پہلے فصلی بٹیرے بھی کہا جاتا تھا، پھر لوٹے بھی کہا جاتا رہا ہے، لیکن یہ پاکستان میں یا پاکستان جیسے ملکوں میں حکومت جمہوری ہو یا آمریت ہو، فوجی کی حکومت ہو یا سول حکومت ہو، یہ لوگ ہر حکومت کی ضرورت یا مجبوری کیوں بن جاتے ہیں؟ اور بالخصوص یہ جو بہت زیادہ لوٹا لوٹا ہوتی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ لفظ، یہ معاملہ چلا کہاں سے، نکلا کہاں سے؟ پہلا لوٹا کون تھا؟ کیا میں پاکستان سے پہلے یہاں ایک لاہور کے ایک ڈاکٹر محمد عالم تھے، اور وہ بڑے مشہور بھی تھے اور ملنسار بھی تھے، ان کا حلقہ بڑا وسیع تھا، علامہ اقبال کی محفلوں میں بیٹھنے والے تھے۔ تو وہ کانگریس میں تھے، مسلم لیگ میں آ گئے، پھر ایک دن پتہ چلا پھر کانگریس میں چلے گئے۔ تو مسلم لیگیوں نے جا کے ان کے گھر پر لوٹے لٹکا دیے اور ان کا نام پڑ گیا ڈاکٹر عالم لوٹا۔ اور پھر اتنا مشہور ہوا کہ وہ سیاست ہی چھوڑ گئے۔ لوٹا لٹکانے کے پیچھے فلسفہ وہ کیا تھا کہ لوٹے کی طرح گھوم گئے نا، وہ بے پیندے کے لوٹے ثابت ہوئے۔ اس کے بعد یہ اصطلاح چل پڑی اور پھر یہ چلتی آئی، اور اس کو سب سے زیادہ جو شہرت ملی وہ ملی 93 میں، 1993 میں۔ اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے تھے، لیکن یہ ہوا کہ غلام حیدر وائیں، یہ سپیکر تھے جناب منظور بھٹو صاحب، وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے غلام حیدر وائیں صاحب۔ جب غلام اسحاق خان نے غالباً 18 اپریل کو میاں نواز شریف صاحب کی اسمبلی توڑی، تو یہاں بھٹو صاحب نے سارے ارکان اسمبلی جو مسلم لیگ، انہیں کہا نواز شریف کے کیمپ کے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے اسمبلی بچاؤ تحریک شروع کر دی کہ جی مرکزی اسمبلی ٹوٹ گئی ہے، یہ اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ ہیں، میں صدر سے مل کے آیا ہوں، تو یہ اسمبلی میں نہیں توڑنے دوں گا، آپ میرا ساتھ دیں۔ وہ ساری کی ساری پارلیمانی پارٹی جو تھی نا، وہ ایک ہی رات میں سارے جناب بھٹو صاحب کے ساتھ مل گئے، اور وہ جو پارلیمانی لیڈر تھے اور وزیر اعلیٰ تھے ان کو فارغ کر دیا، اور بھٹو صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ بعد میں جو ہوا وہ خیر ایک الگ تاریخ ہے، لیکن اس وقت پھر لوٹا لوٹا کی اصطلاح اس کے خلاف، بھٹو صاحب کے خلاف، بھٹو صاحب کے ساتھیوں کے خلاف مسلم لیگ نون کے لوگوں نے، مسلم لیگ تھی اس وقت، مسلم لیگ کے لوگوں نے، لیکن اس سے مسلم لیگ کی یہ کام پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے تھے۔ اچھا، یہ مغربی پاکستان اسمبلی میں سکندر مرزا چاہتے تھے کہ مسلم لیگ کو مرکز میں بھی شکست دی جائے اور یہاں بھی، تو انہوں نے جو تھی غفار خان والے سرخ پوشوں سے کہا کہ جی آپ لوگ اگر ہمارا ساتھ دیں تو آپ کو مغربی پاکستان کی حکومت دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ غفار خان کے بھائی جو تھے، چچا تھے ان کے ولی خان کے، یہ بڑے بااصول بنتے ہیں نا، ڈاکٹر خان، وہ تیار ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن پہلے اعتماد کا ووٹ دیا اپنے وزیر اعلیٰ کو مسلم لیگیوں نے، اور دوسرے دن سارے کے سارے وہ ریپبلکن پارٹی میں شریک ہو گئے، اور ڈاکٹر خان کی حکومت یہاں بن گئی۔ ولی خان یہ سنایا کرتے تھے کہ چودھری محمد علی کے گھر مغربی پاکستان اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، تو سب نے کہا جی ہماری حکومت برقرار رہے گی، ہم ساتھ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ وہ سردار عبدالرب نشتر کو بنانا چاہتے تھے۔ چودھری محمد علی صاحب گھر گئے کہ کھانا جلدی بھجوائیں، واپس آئے تو جناب وہ جو ڈرائنگ روم تھا وہ خالی تھا، سارے پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر خان کی بیعت کرنے وہاں پہنچے۔ یہ تو ہے لوٹے کی اصطلاح، یہ لوٹے۔ لیکن سوال جو تھا، یہ جو بات ہو رہی تھی، تھوڑا سا وہ محسوس کیا انہوں نے، خرم دستگیر صاحب نے، کہ جی یہ لوٹا کریسی کا کوئی وہ نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک انتخابات جو فوجی حکمران نے کرائے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ منصفانہ اور شفاف و غیر جانبدارانہ تھے۔ سیاسی پارٹی کا ایک بھی انتخاب نہیں جس پر اعتراض نہ ہو کہ وہاں دھاندلی ہوئی، وہاں پیسہ چلا،
وہاں بدترین قسم کی، بلکہ پہلا جو انتخاب پنجاب میں ہوا 1953 میں غالباً 52-53 میں یا اس سے پہلے، یہ دولتانہ اتفاق سے، حسن اتفاق کہنا چاہیے، اس وقت مسلم لیگ کی حکومت تھی پنجاب میں، دولتانہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ بھاولپور میں اور پنجاب میں انتخابات ہوئے تو اتنا بڑا جھرلو پھرا کہ ان انتخابات کا نام ہی جھرلو انتخابات پڑ گیا۔ اچھا۔ اور وہ پہلا موقع تھا جس کی وجہ سے پھر دوبارہ جرأت ہی نہیں ہوئی مسلم لیگ کو انتخابات کرانے کی۔ تو یہ کارنامہ جو ہے سیاسی جماعتوں نے انجام دیا۔ اچھا، اس کے بعد 77 میں جو انتخابات پیپلز پارٹی نے کرائے، بھٹو صاحب نے کرائے، تو وہ بھی کمال کے انتخابات تھے کہ سب سے بڑا جلوس پاکستان میں جو اس وقت جو تھا وہ اصغر خان صاحب نے کراچی میں نکالا، اور وہ کراچی کے حلقے سے انتخاب ہار گئے۔ جی، یعنی یہ کمال تھا۔ نہیں، لیکن میرا ارشاد صاحب دیکھیں سوال جو تھا، اس کے 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ میں اس وقت طالب علم تھا، وہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہے کہ دھول اڑ رہی تھی پولنگ اسٹیشنوں پر، کوئی بندہ نہ بندے دی ذات، لیکن نتیجہ آیا تو پتہ چلا کہ 80%، 70% ووٹ پڑے ہیں جی، اور وہ پھر بھٹو صاحب خود مان گئے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن ارشاد صاحب دیکھیں سوال جو تھا، ٹائم بھی کم، یہ جو ہمارا رویہ رہا ہے سیاستدانوں کا، سیاسی جماعتوں کا، سیاسی حکومتوں کا، اس کی وجہ سے جمہوریت یہاں پروان نہیں چڑھ سکی۔ لیکن میرا جو سوال ہے نا ارشاد صاحب، دیکھیں حکومتیں سیاسی ہوں یا حکومتیں آمرانہ ہوں یا فوجی ہوں، یہ لوگ جو مشرف صاحب کے ساتھ تھے قاف لیگ میں، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، کچھ اس کے ساتھ ہو گئے، پھر کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو گئے، پھر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ آگے۔ یہ لوگ مشرف صاحب کو بھی ایک بہت بڑا رتبہ دیتے تھے، پھر زرداری صاحب کو بھی دیتے تھے، نواز شریف صاحب کو بھی دیتے تھے، اب خان صاحب کو بھی دے رہے ہیں۔ یہ رتبہ تو دیتے ہیں، لیکن یہ مجبوری کیوں ہے؟ یہ چند گھرانے، چند لوگ اس لیے ہیں کہ یہ اپنے زور زبردستی سے دھاندلی سے الیکشن جیت سکتے ہیں، اور ان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی۔ وہ ملک خدا بخش بچہ مرحوم نے یہ کہا تھا کہ حکومت ہماری پارٹی ہے، جڑا جیتے او دے نال، ٹھیک ہے۔ جی، پھر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ آگے۔ یہ لوگ مشرف صاحب کو بھی ایک بہت بڑا رتبہ دیتے تھے، پھر زرداری صاحب کو بھی دیتے تھے، نواز شریف صاحب کو بھی دیتے تھے، اب خان صاحب کو بھی دے رہے ہیں۔ یہ رتبہ تو دیتے ہیں، لیکن یہ مجبوری کیوں ہے؟ یہ چند گھرانے، چند لوگ اس لیے ہیں کہ یہ اپنے زور زبردستی سے دھاندلی سے الیکشن جیت سکتے ہیں، اور ان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی۔ وہ ملک خدا بخش بچہ مرحوم نے یہ کہا تھا کہ حکومت ہماری پارٹی ہے، جڑا جیتے او دے نال، ٹھیک ہے۔